گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔ پولنگ اسٹیشن پر انتخابی سامان کی ترسیل جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور جی بی اسکاؤٹس تعینات۔ 24 نشستوں پر 403 امیدوار مد مقابل، 8 خواتین بھی انتخابی میدان میں قسمت آزمائی کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی 23، نون لیگ 22، استحکام پاکستان پارٹی 15، پاکستان مسلم لیگ 11، جے یو آئی اے کے 9 امیدوار شامل، ایم ڈبلیو ایم 7، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6 امیدوار، 266 آزاد امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز، وزیر اعظم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جلد ری فنڈ ادائیگی کی تجویز تیار، ذرائع کے مطابق سیلز ٹیکس ری فنڈ کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے مشروط کرنے کی سفارش، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور انوائسنگ کی حامل صنعتوں کو جلد ری فنڈ دینے کی تجویز، برآمدی شعبے کے لیے تیز رفتار نظام کے تحت ری فنڈ جاری کرنے کی سفارش۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار، محکمہ داخلہ آزاد جموں کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈیول میں شامل۔ آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی، عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ پیدا کرنے میں ملوث ہے، نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن متاثر کرنے کے بھی الزامات آئے۔ آزاد کشمیر کے غیور عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال مسترد کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے سیاسی اور آئینی تبدیلی کا واحد راستہ الیکشن ہے، احتجاج نہیں۔ اسمبلی فلور پر آ کر ترمیم کی جائے۔ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کا راستہ چھوڑ کر انتخابی عمل کا حصہ بنے اور اپنا منشور عوام کے سامنے لائے۔ احتجاج اور ہڑتالوں سے نظام درہم برہم اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہڑتالوں کا سب سے زیادہ نقصان غریب دہاڑی دار کا ہوتا ہے۔ مسئلہ کشمیر حساس معاملہ ہے، احتجاج میں متنازع باتوں سے گریز کیا جائے۔ امریکہ کے خلاف اسرائیلی جاسوسی کا خطرہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ امریکی ادارے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ جاری کر دی۔ پینٹاگون کے مطابق اسرائیل اعلیٰ امریکی حکام کی نگرانی اور معلومات جمع کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اندرونی سوچ بچار اور مشرق وسطی پر فیصلہ سازی کی معلومات لی جا رہی ہیں۔ امریکہ کا قومی سلامتی کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بڑھانے کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹیکنالوجی کو غیر قانونی نگرانی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا وزارت دفاع کو 90 دن میں ہتھیاروں کے خودکار نظاموں سے متعلق ہدایات کو اپ ڈیٹ کرنے کا حکم۔ امریکہ نے نیوزی لینڈ کو $1.5 ارب کے نیوی ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ کا گورک اور کشم میں ایرانی تنصیبات پر حملہ، پاسداران انقلاب نے جواب میں امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے امریکہ نے حملہ اپنے دفاع میں کیا۔ امریکی طیاروں نے 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی۔ امریکی فوج نے تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ کویت نے کہا فضائی دفاع میں میزائل اور ڈرون حملوں کو روک دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی مقامات پر امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش پر 4 ٹینکرز پر فائرنگ کی۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ سمندری گزرگاہ کی مکمل بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایرانی طاقتور اور غیور قوم ہیں، اس لیے انہوں نے جنگ بندی پر اتفاق نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعتراف۔ ٹی وی انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا جنگ کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ تہران کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران جوہری ہتھیار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایران ان اقدامات پر مجبور ہوگا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ ڈیموکریٹ ہوتا تو کوئی نہ پوچھتا کہ جنگ کب جیتی جائے گی۔ میری انتظامیہ کو زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ آبنائے ہرمز سے بہت سے آئل ٹینک گزرے، تعداد نہیں بتانا چاہتے۔ صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ٹرمپ نے ایرانی نیوی کے عنوان سے AI ویڈیو شیئر کی، سمندر میں متعدد بحری جہازوں کی تباہی دکھائی۔
بیک گراؤنڈ میں فلمز کے اختتامی کریڈٹس جیسا ڈرامائی میوزک بھی شامل۔ ٹرمپ ایرانی منجمد اثاثے بحال کر کے ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی، سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے 24 ارب ڈالر بڑی رقم نہیں، یہ ایران کا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ واشنگٹن سخت جواب حاصل کرے گا یا پھر ایرانی شرائط تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سفارتکاری سے 3 مرتبہ غداری کی۔ واشنگٹن دعویٰ کرتا ہے کہ آبنۂ ہرمز کھولنے پر ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی، حالانکہ آبنۂ ہرمز اس وقت بھی تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو امریکہ ناکہ بندی کیوں ختم نہیں کرتا؟ ناکہ بندی جاری رہی تو ایران جنگ کو بحیرہ ہند، بحیرہ احمر، باب المندب اور بحیرہ روم تک لے جائے گا۔ ایران نے لبنانی صدر کا مداخلت کا الزام مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ لبنان کارڈ استعمال کرنا ہوتا تو معاہدہ کافی پہلے ہو چکا ہوتا۔ صدر جوزف اون لبنان کو اصل دشمن سے بچائیں۔ لبنانی صدر کے بیانات سن کر ایسا لگتا ہے جیسے لبنان کے 5ویں حصے پر ایران نے قبضہ کر رکھا ہو، 1/4 لبنانی آبادی کو ایران نے بے گھر کیا ہو اور روزانہ بمباری بھی ایران ہی کر رہا ہو۔ ترجمانی ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، جوزف اون اپنے ساتھ کھڑے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ لبنانی صدر نے اپنے حمایتوں کو چھوڑ دیا، گلا دبانے والوں کو پیچھے چل رہے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر پابندیوں کا تسلسل برقرار۔ امریکی محکمہ خزانہ نے متعدد افراد، 12 کمپنیز اور 6 LPG ٹینکرز پر پابندی لگا دی۔ 5 کمپنیز مارشل جزائر، 4 متحدہ عرب امارات اور 1 چین میں موجود ہے۔ ایرانی LPG کو عمانی گیس ظاہر کر کے ایشیائی ممالک کو فروخت کرنے کے الزام پر متحدہ عرب امارات کی 4 اور چین کی 1 کمپنی بلیک لسٹ۔ ایرانی ایکسچینج ہاؤس اور اس کے عہدیداروں پر بھی پابندیاں عائد۔ امریکی سٹاک مارکیٹ میں مسلسل 9 ہفتے تیزی کے بعد مندی، کاروباری ہفتے کے اختتام پر تمام انڈیکس گراوٹ کا شکار۔ ٹیکنالوجی اور AI چپ ساز کمپنیوں کے حصص میں شدید گراوٹ، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ایک دن میں 1300 ارب ڈالر کا بڑا جھٹکا۔ سیمی کنڈکٹرز تیار کرنے والی کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی چپ ساز کمپنی NVIDIA کے حصص میں 6% کمی۔ AI کمپنی براڈ کام کے حصص میں 7.9% گراوٹ۔ پیٹرول 4 روپے لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت تاحال برقرار۔ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 24 روپے 74 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ 1 لیٹر پیٹرول پر لیوی 116 روپے 8 پیسے مقرر۔ ڈیزل پر لیوی 24 روپے 34 پیسے فی لیٹر کمی۔ 1 لیٹر ڈیزل پر لیوی 44 روپے 59 پیسے مقرر۔ IMF شرائط کے باعث بجٹ خسارہ کم رکھنے کے لیے زیادہ لیوی عائد کی گئی۔ مہنگائی کے مارے عوام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ختم نہ ہوئی تو ہڑتال کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، حکومت ہر جمعے کو بجٹ کا اعلان کرتی ہے، حکمران اپنی شاہ خرچیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ظلم ہے۔ حکومت IMF کے سہارے ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا گیا، عوام سے طبی سہولتیں بھی چھین لی گئیں۔ حکومت لوگوں کو آپس میں لڑانے کی بجائے با اختیار مقامی حکومتیں بنائے۔ پاکستان میں پہلی بار انفراسٹرکچر منصوبوں میں کرپشن کے خطرات کا جائزہ۔ پاکستان کا مجموعی رسک سکور 10 میں سے 6.34 رہا۔ انفراسٹرکچر گورننس ہائی رسک کیٹیگری میں شامل۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اسسمنٹ رپورٹ جاری کر دی۔ پروجیکٹس شناخت، منظوری اور خریداری کے عمل میں گورننس کمزوریاں موجود ہیں۔ پاکستان نے مضبوط قانونی فریم ورک بنایا مگر عمل درآمد کا فقدان۔ عوامی ترقیاتی منصوبوں کی منصوبہ بندی اور تکمیل میں شفافیت اور احتساب بہتر بنانے کی سفارش۔ میکرو فسکل صورتحال انفراسٹرکچر منصوبوں کی بروقت تکمیل میں بڑی رکاوٹ قرار۔ رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آسٹریلیا کے تیار کردہ ٹول کے تحت مرتب کی گئی۔ گورننس خلا دور کرنے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ شفاف اور مؤثر انفراسٹرکچر نظام کے لیے ادارہ جاتی صلاحیت بڑھانے کی سفارش۔ پنجاب کے 4 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال قائم۔
کاشتکاروں کو ایک ہی چھت تلے زرعی مداخل، ماہرین سے مشاورت اور دیگر سہولتیں میسر۔ ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگریکلچر مال فعال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال قائم کرنے کا حکم۔ کاشتکاروں کو جدید ترین زرعی آلات رینٹ پر بھی مل سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کی رانا ثناء اللہ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق بیان پر تنقید۔ ندیم افضل چاند نے کہا کہ وزیر اعظم کے مشیر کا بیان افسوسناک اور غریب دشمن ذہنیت کا عکاس۔ جس پروگرام کی شفافیت کی گواہی IMF، ایشین بینک اور بڑے تحقیقاتی ادارے دے چکے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ان کی سیاست کا مرکز غریب نہیں، اشرافیہ اور کاروباری مفادات ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پر سماجی تحفظ کے ماڈل کے طور پر سراہا گیا۔ ٹیکس اگر فکس کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر بھی ہے، اچھا بھی ہے ایک طرف سے دیکھا جائے تو۔ مینیفیٹ ملنے چاہیے، مگر جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی۔ اب یہ بلا ہو جائے فکس ٹیکس، پھر فردر ٹیکس، پھر پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ہونا۔ آج تک ہمیں بھی نام نہیں آتے اتنے سارے، اور یہ ٹیکس پہ ٹیکس ہمیں ڈالتے ہیں۔ ابھی بھی یہ بجٹ آیا نہیں اور 5-5 ہزار روپے بڑھا دیے انہوں نے فون کے اوپر۔ ٹیکس نیٹ ورک ہے نا ہمارا، وہ فرینڈلی انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے، جو کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ بیس اکانومی بنا رہے ہیں اپنی، ہمیں ایکسپورٹ بیس بنانی چاہیے۔ ہماری ایکسپورٹ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ کراچی کے تاجروں نے فکس ٹیکس اسکیم کو حکومت کا اہم معاشی اقدام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایسا کرنے سے کاروباری سہولت اور اعتماد کی فضا قائم ہوگی اور معیشت کو استحکام ملے گا۔ فیصل آباد کی سوتر منڈی کے تاجروں نے بھی بجٹ سے امیدیں لگا لی۔ تاجر برادری کا بجٹ میں بجلی سستی، شرح سود میں کمی اور امپورٹ روکنے کا مطالبہ۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا کیس، نون لیگی MP ثاقب چدر کا NCCIA میں جمع بیان منظر عام پر آ گیا۔ ثاقب چدر کی مومنہ اقبال سے 2020 میں ملاقات ہوئی، جلد قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ اندرون اور بیرون ملک متعدد سفر کیے، تمام اخراجات ثاقب چدر برداشت کرتے رہے۔ مومنہ اقبال اور اہل خانہ نے سابقہ شادی اور طلاق کی معلومات چھپائیں، علم ہونے پر شادی سے انکار کیا۔ اگست 2025 میں مومنہ اقبال سے تعلقات ختم کر دیے۔ مومنہ کی بہن رمشہ اقبال نے بلیک میلنگ کے ذریعے 10,000 آسٹریلین ڈالرز وصول کیے۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کیس میں تحقیقات جاری، پولیس نے ملزمہ کی وائس ریکارڈنگ سمیت ڈیجیٹل شواہد پنجاب بھیجنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سٹی کورٹ جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دائر، موقف اختیار کیا۔ ملزمہ کہتی ہے وائس میسیجز اور ریکارڈنگ اس کی نہیں، ڈیجیٹل شواہد کی فورینزک پنجاب لیبارٹری سے کرانے کا حکم دینے کی استدعا۔ پولیس نے پنکی کے خلاف بغدادی تھانے میں قتل کیس کا عبوری چالان پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دیا۔ پولیس سرائی کے مطابق انمول پنکی کو 5 مقدمات میں تفتیش کے لیے لاہور لانے کی اجازت مل گئی۔ بالائی سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار، کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان میں موسم گرم، شمال مشرقی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود، دیر، چترال، سوات، کوہستان اور مالاکنڈ میں بارش کا امکان۔ شانگلہ، بٹگرام، بنیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں بادل برسیں گے۔